تو ابو سعد بھی اپنے بارے میں بتائیں کہ ہاؤ ڈڈ یو گیٹ ان ٹو یوتھ کلب, ویئر ڈڈ یو اسٹارٹ فرام, کوئی زندگی میں پوائنٹ آیا جہاں پہ اللہ یاد آ گیا, اور جنرلی کہ شروع سے ہی آپ اسی پیسج پاتھ کے اوپر چل رہے تھے؟ نہیں, ناٹ ریئلی. ایکچولی نا میں الحمد للہ وین آئی لک بیک, انسان نا بہت بڑے بڑے پلانس کرتا ہے, لیکن میں نے آ کے دیکھا ہے کہ جب میں نے کوئی پلان کیا ہے نا, اس سے ہٹ کے ہی ہوا ہے, اور وہ پلان بہتر تھا جو کہ میرے رب کا پلان تھا. انیشلی آئی ہیڈ نو پلانس ٹو جوائن یوتھ کلب. مجھے نہیں پتہ تھا کہ یوتھ کلب کیا ہے. آئی بن لیونگ مائی لائف ان UAE, اور وہاں پر ہی پلے بڑھے. اور یہ ہے کہ جسٹ اے ریگولر گائے جیسے نارمل لوگ زندگی گزارا کرتے ہیں. الحمد للہ وی ہیڈ آور فیملی بزنس, اور ٹاپ 3 کمپنیز میں اللہ کا شکر ہے نام آتا تھا. تو اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بڑا ڈیڈلی کومبو تھا میرا. وی آر 6 بردرس, اینڈ اٹ ہیپنڈ کہ میں الحمد للہ پڑھائی میں بھی تھوڑا سا پڑھاکو تھا, تیز تھا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی واز ویری ناٹی. تو ہوتا کیا ہے کہ پیرنٹس نا جنرلی دیکھتے ہیں کہ اچھا یار یہ میرا پتر نا ذرا پڑھنے لکھنے میں تیز ہے, تو اس کی جو نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ذرا برش آف ہو جاتی ہیں کہ پتر تو پڑھتا رہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس چلتا رہے آگے. اور پھر میں نے بہت عرصے سے ہی بزنس میں جمپ ان کیا ایز اے سیلز مین وغیرہ ایسے کر کے نا, یعنی فادر کو سپورٹ کرتا تھا. اینڈ آئی اسٹل ریکال آئی واز اے ٹین ایجر, تقریباً 17 یا 18 سال کا تھا. تو مائی فادر بوٹ برانڈ نیو جرمن SUV. تو میں نے کہا کہ ڈیڈ مجھے آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا دے دیں تاکہ میں ذرا ڈرائیو کرنا چاہتا ہوں. تو ڈیڈ نے بالکل ایسے کیز رکھ دی, بولتے ہیں بیٹا آج سے یہ تمہاری ہے. اینڈ آئی واز لائک واو ماشاء اللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی لائف میں گزارا تھا, پیسے کی ٹینشن نہیں تھی, شیلٹر اویلیبل ہے, فادر کا پیسہ ہے, جس کو آج کہتے ہیں کہ نہیں لیونگ اے ڈریم لائف. بٹ بیک ان 2008, یعنی پرسائسلی جو اینڈ میں 2008 کے نا, آپ کو پتہ ہے کہ گلوبلی فائنینشیل کرنچ آیا تھا, جس میں بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز بیٹھ گئے تھے, لیمن بردرز اور وہ ہے. تو اس میں ہمارا بزنس بھی ہٹ ہوا تھا. تو آئی ٹولڈ مائی فادر کہ یار آپ نے بہت ماشاء اللہ محنت کی ہے, اب آپ ذرا تھوڑا سا ریسٹ کریں, ریلیکس کریں, ریٹائر ہو جائیں, ول ٹیک کیئر آف دا بزنس. لیکن وہ نہیں سنبھلا. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ جنرلی جب بیٹا فادر کے امبریلا میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے نا, اس کی امبریلا کے انٹر, تو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار ایوری تھنگ از سو کوزی, رینبو, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن پتہ چلتا ہے کہ جب وہ چھتری ہٹ جائے. تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ یار پڑھائی کی ہوئی ہے, ماسٹرز ہے, اور یہ وہ ساری چیزیں تو کما لیں گے انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بٹ آئی واز رانگ. یعنی میں زندگی کو شاید نہ بڑا لائٹ لیتا تھا. اور میرے فادر کہتے تھے کہ بیٹا بائک سائیکل سے 4 ویل ڈرائیو پہ جانا بہت آسان ہے, لیکن اوپر سے نیچے آنا نا بہت مشکل ہے. اور میں اس ایگزامپل کو شاید سمجھ نہیں پایا اس وقت. اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ جنرلی جو چکس ہوتے ہیں نا, مدر برڈ کے جو بچے ہوتے ہیں, وہ جب تک اپنے نیسٹ میں ہوتے ہیں نا, ان کو پتہ ہے کہ یار مدر برڈ آئے گی, کھانا دے دے گی, شیلٹر اویلیبل ہے, کوئی ایگل آئے گی تو ہمیں ہر قسم کے ڈینجر سے بچائے گی. پتہ تب چلتا ہے کہ جب یہ چکن نیچے آ کے گر جاتا ہے زمین پہ. ناؤ دیٹ تھنگ از ولنریبل. اس کو آ کے بلی بھی پکڑ سکتی ہے, اس کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. تو میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ جسٹ لائک ریگولر گائے کہ جی انشاءاللہ میں سنبھال لوں گا. یار ہم تو مرد ہیں, ہم محنت کریں گے, ہم 18 گھنٹے کام کر لیں گے. میرے پاس کچھ انویسٹمنٹ ایز سچ بھی نہیں تھی. تو آئی شفٹیڈ, آئی وینٹ ٹو مسقط, اور وہاں پہ جا کے آپ ایسے سمجھ لیں کہ حالات کچھ یوں تھے برو کہ آئی سلیپٹ آن میٹس. اچھا, یعنی کہاں سے کہاں پہ آ کے بات آ گئی. جو دسترخوان کا جو میٹ نہیں ہوتا, شیئرنگ اکوموڈیشن میں رہا. تو یعنی دس از دا کائنڈ آف لائف اسٹائل آئی وینٹ تھرو.